جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن. اسٹوڈنٹس، آج کے سلیکشن میں نیکسٹ کوشچن شارٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا شارٹ کوشچن ہے کہ سرمایہ کی استعداد کار کو متاثر کرنے والے عوامل کون سے ہیں، جو کہ کوشچن نمبر 31 ہے. اسٹوڈنٹس، آپ نے لانگ کوشچن میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ سرمایہ کی استعداد کار کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، سرمایہ کی استعداد کار یعنی کہ سرمایہ کی پیداواری صلاحیت ہے. اسٹوڈنٹ، 4 فیکٹر آپ کے سامنے ہیں کہ دیگر عاملین پیدائش سے اشتراک ہے، مزدوروں کی تعلیمی تربیت ہے، مشینری اور آلات پیدائش ہیں، تجربہ و تحقیق ہے. اگر سرمایہ کے اوپر یہ سارے کام پراپر طریقے سے کیے جائیں تو سرمایہ کی استعداد کار کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب سرمایہ کا جو اشتراک ہے وہ دیگر عاملین پیدائش یعنی کہ زمین، محنت اور اجر سے اشتراک مناسب طریقے سے کروایا جائے. مزدور جو کام کر رہے ہیں سرمایہ پہ وہ تربیت یافتہ ہونے چاہیے، تعلیم یافتہ ہوں گے تو ان کی سرمایہ کی استعداد کار کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. اسی طرح اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن ہے کہ سرمایہ کی اہمیت بیان کریں. جس طرح آپ نے زمین کی اہمیت بیان کی تھی سیم وہی کوشچن ہے، لیکن سرمایہ چونکہ فیکٹریوں میں، انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے چیزوں کو بنانے کے لیے، ایجادات کرنے کے لیے، تو یہ اسی میں اس کی اہمیت آ جائے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے کہ سرمایہ اور آمدنی میں فرق کیا ہے. اسٹوڈنٹ، جب سرمایہ کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرمایہ جو ہے وہ دولت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مزید آمدنی جنریٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یا جس سے مزید آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے. جبکہ آمدنی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو افراد کی ذہنی یا جسمانی کاوشوں کو بروئے کار لا کر اسی سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہوتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے یا رقم ہوتی ہے، اس کو آمدنی کہا جاتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ میں کیا فرق ہے؟ وہ سرمایہ جو ملکی افراد کے بچتوں کے استعمال سے وجود میں آئے، لوگوں کی مثلاً باغات ہیں، سڑکیں ہیں، یہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی تعمیر کی جاتی ہے، یہ لوگوں کی سیونگ ہی ہوتی ہیں جس کو ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملکی سرمایہ کاری ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس، غیر ملکی سرمایہ کاری سے مراد وہ سرمایہ ہوتا ہے جو بیرون ملک سے امداد یا کاروبار کے لیے اندرون ملک آتا ہے، جس کو ہم درآمدات بھی کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ. اسی طرح اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس سرمایہ اور سرمایہ کاری میں فرق کیا ہے. اسٹوڈنٹ، سرمایہ وہ دولت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو مزید دولت پیدا کرنے میں استعمال لایا جاتا ہے، اس کو سرمایہ کہا جاتا ہے. جبکہ سرمایہ کاری سے مراد ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، کاروباری ایسا عمل ہوتا ہے جس میں مشینیں لگا کر، مزید عاملین پیدائش لگا کر، سرمایہ لگا کر سرمایہ کاری کی جاتی ہے، چیز کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، وہ سرمایہ کاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس سرمایہ کی خصوصیات ہیں. جی سرمایہ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے سرمایہ دولت کا حصہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرمایہ جو وہ دولت کا حصہ ضرور ہوتی ہے لیکن ساری کی ساری دولت سرمایہ نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ، سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جسے مزید دولت یا آمدنی حاصل ہو سکے، جبکہ سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جس سے مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے اشیاء نئی حالت میں خریدی جائیں. سرمایہ اسٹوڈنٹ قابل انتقال ہے، آپ اس کی نقل پذیری کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ سرمایہ قائم کی تعریف کریں. اسٹوڈنٹس، ایسا سرمایہ کی اقسام میں سے اس نے شارٹ کوشچن بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ سرمایہ ایسا سرمایہ جو پائیدار ہوتا ہے، مستقل نوعیت کا ہوتا ہے، اس کو بار بار استعمال میں لایا جا سکتا ہے، وہ اپنی افادیت نہیں کھوتا، اس طرح کے سرمایہ کو سرمایہ قائم کہتے ہیں. جیسے مشینیں ہیں، آلات و اوزار ہیں، کارخانے کی عمارت ہے، کاشتکاری وغیرہ کے جتنے بھی یہ سارے آلات ہوتے ہیں، یہ سرمایہ قائم کی تعریف ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ تشکیل سرمایہ کی تعریف کریں. اسٹوڈنٹ، جو تشکیل سرمایہ ہے اس کو سرمایہ اندوزی یا سرمایہ سازی بھی کہا جاتا ہے. کسی ایک مخصوص خاص عرصہ کے دوران سرمایہ میں اضافہ کر کے اس سے پیداواری کاموں میں استعمال کرنا یہ سرمایہ کاری کہلاتا ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ میں اضافہ کرنا اس کو تشکیل سرمایہ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے کوشچن تھے 6 سے 7 جو کہ اسی چیپٹر نمبر ہمارے 7 کے تھے.
اچھے طریقے سے تیار کریے گا۔ اس کے بعد ہمارے کچھ چند کوشچن جو ہے شارٹ کوشچن رہ گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔